غزہ کے مجاہدین اب لڑیں گے، کس کے لیے لڑیں گے؟ فلسطین کے لیے؟ بالکل بھی نہیں۔ کشمیر کے لیے؟ بالکل بھی نہیں۔ مجاہدین اب لڑیں گے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بنائے ہوئے مسودے کے لیے۔ پیس ایگریمنٹ جو ٹرمپ نے بنایا، کس لیے بنایا؟ کہ یہ پیس ایگریمنٹ غزہ کے اندر پیس، امن لے کے آئے گا۔ کیا مذاق ہے یار! مطلب کتنے مہینوں تک جن ممالک نے اسرائیل اور امریکہ پیچھے کھڑا رہا، اسرائیل بمباری کرتا رہا، جن ممالک نے مہینوں تک وہاں پہ بارود کی سرنگیں بچھا دیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ امن کیسے آئے گا۔ واٹ اے جوک! اور اس پیس ایگریمنٹ کے لیے انہوں نے بہت سے ممالک کو خط بھیجے کہ بھائی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، ہم نے ایک ایگریمنٹ لے کے آنا جس کی اکارڈنگلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب وہ جگہ جو ہم نے تباہ کی وہاں پہ ہم امن کیسے لے کے آئیں گے۔ قاتل ڈیسائیڈ کرے گا کہ مقتول کے ساتھ انصاف کیسے کرنا ہے، چور ڈیسائیڈ کرے گا کہ بینک کی تجوریاں کہاں رکھی جائیں گی، یو ایس اے اور اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا کہ غزہ میں امن کیسے آئے گا۔ اور یہ جو انہوں نے پیس ایگریمنٹ بنایا، اس کے لیے انہوں نے بہت سے ممالک کو، بہت سے کنٹریز کو انوائٹ کیا۔ بہت سے ممالک نے ریفیوز کر دیا۔ جو ریفیوزل والے کنٹریز ہیں ان کی لسٹ میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ۔ انہوں نے بولا بھائی ہم نہیں آ رہے۔ فرانس نے بولا ہم نہیں آ رہے۔ کینیڈا، ناروے، سویڈن اور اٹلی، ان ممالک نے بولا یار کیا مذاق ہے یہ، مہینوں لگا کے آپ ایک شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہو اور پھر یکدم سے آپ اٹھتے ہو اور کہتے ہو ہم یہاں امن لے کے آئیں گے۔ انہوں نے بولا بھائی ہم نہیں آ رہے۔ کچھ ممالک جو نان کمیٹر ہے، جنہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جس میں انڈیا، چائنا، جرمنی، یوکرین اور رشیا تھا۔ اور کچھ ممالک انہوں نے کہا ویل ڈن، آپ بالکل اچھا کر رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بھاگے کہاں سائن کروانا ہمیں بتائیں، ہم کرتے ہیں۔ اور ممالک کی لسٹ میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ارجنٹائن، آذربائیجان اور یو اے ای۔ بھائی کہاں سائن کروانا ہمیں بتاؤ، ہم کرتے ہیں۔ کیا مذاق ہے یار! اس سارے معاملات کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ ایشو تھا وہ اس چیز سے تھا کہ یار بچوں کو آپ غلط گائیڈ کیوں کرتے ہو؟ جو بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوا، اس کو بائی برتھ یہ چیز اس کے کان میں پھونک دی جاتی ہے، کشمیر اور فلسطین آپ کی شعار آ گیا، اس کے اوپر جان دے دیں گے مگر جھکیں گے نہیں۔ اس کو اسلامک اسٹڈی اور پاک اسٹڈی میں یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے، اس میں سینٹیمنٹس اور ایموشن کوٹ کے بھر دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی ریڈ لائن ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ جب یہ تماشا وہ دیکھتا ہے تو اس کو کیا مینٹل ٹراما ہوتا ہوگا، جو کس جذبات سے گزرتا ہوگا۔ یار کیا مذاق ہے یار، میں کیا پڑھ کے آیا تھا، مجھے کیا بتایا گیا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی کنٹری جن کی سیاست ہی کشمیر اور فلسطین کے اوپر تھی، جنہوں نے سالوں سال اپنے لوگوں کو پاگل بنایا، اور یہ لوگ آج انہی یہود و نصارا کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ کھڑے ہوں پر لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری کوئی خودداری نہیں، ہمیں طاقت کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہونا ہے، ہمیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اپنے لوگوں سے سچ بولیں، اپنے بچوں سے سچ بولیں، اپنی درسگاہوں میں سچ بولیں، بچوں کو ایموشنل ٹراما نہ دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سائن ہمارے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر کر رہے ہوں گے، اور یہاں پہ کئی مسلم جو سچے مسلمان ہیں، کچھ تو ہم مکس ہے نا، بٹ کچھ سچے مسلمان جن کو درد ہوتا ہے اس چیز کے اندر کہ یار میرا مسلمان بھائی کس تکلیف سے گزرا، اور ہمارے یہ جو ہمارے سربراہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو فلسطین اور کشمیر کے مسلمان جنہوں نے آوازیں دی آپ کو، سال ہر سال سے آپ کو پکارے ہیں، جو آپ کی امید اور آس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے مسلم کنٹریز کا جو ایٹم بم جس کے پاس ہے، اور اس سے وہ امید رکھے ہوئے ہیں، آپ کے بینرز لے کے وہ پھرتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ فلسطینیوں کے بلانے پہ تو بالکل نہیں گئے، آپ کشمیریوں کے بلانے پہ تو بالکل نہیں گئے، آپ کو ایک آواز دی بادشاہ وقت نے، ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے، آپ کو ایک آواز گئی، آپ بھاگے گئے ہو۔ بھائی کہاں سائن کروانے میں بتائیں، آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا یہ جو ہو رہا ہے یہ کتنا غلط ہو رہا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کمنٹس میں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔